کی تو کتاب شروع یہاں سے ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کلام میں کوئی شک نہیں، تمہارے پروردگار میں کوئی شک نہیں، تمہارے پروردگار کی پلاننگ میں کوئی شک نہیں۔ اس کے باوجود بھی فائنینشل ڈپریشن، وہ اس لیے کہ ہم خدا پہ اعتبار نہیں کرتے، ورنہ اللہ رب العزت نے تو قرآن میں صاف کہا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ کوئی ذی حیات نہیں جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو۔ تو پھر کس بات کی پریشانی ہے کہ مل کیوں نہیں رہا؟ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، میں جانتا ہوں کہ کب تک اسے روک کے رکھنا ہے، تمہارے حوالے نہیں کرنا، تم تو جلد باز ہو، تم تو چاہتے ہو مل جائے، پر مجھے پتا ہے کہ کب تک تمہارے حوالے نہیں کرنا۔ ایک پرفیکٹ ٹائم آئے گا جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، مجھے پتا ہے تم نہیں جانتے، وَمُسْتُودَعَهَا، اور اس وقت میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ کُلٌّ فِی کتاب مبین، سب میں نے ایک کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ اس کے باوجود پریشانی، اگر خدا کی اس بات پہ یقین ہے تو پھر کس بات کی پریشانی ہے؟ جلدی چاہتے ہو سارا ایک ہی دفعہ مل جائے گا، پھر مر بھی جلدی جاؤ گے۔ رزق پہ زندگی ہے، وقت پہ زندگی نہیں۔ یہ بڑے استادوں نے گتھی سلجھائی تھی، رزق پہ زندگی ہے، وقت پہ زندگی نہیں، رزق ختم وقت ختم۔ چلو ایک اور طریقہ بتا دیتا ہوں۔ مرشد من دانائے راز مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ رزق کو محنت میں تلاش کرتے ہیں، جبکہ رزق تو سخاوت میں پوشیدہ ہے۔ آپ اپنے بچوں کو پیسے کمانے کے طریقے سکھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین کرنا بھی سکھائیں، قرآن پہ یقین کرنا بھی سکھائیں، اللہ رب العزت کی پلاننگ کے اوپر یقین کرنا بھی انہیں سکھا دیں۔ اسلام میں کرنسی سونا یا چاندی ہے۔ دینار 4.25 گرام کا سونے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے اور درہم 2.85 گرام کا چاندی کا پیس ہوتا ہے۔ تو جب کرنسی سونے اور چاندی پر مبنی ہو تو وہ ڈالر پر مبنی نہیں ہوگی۔ ڈالر زمین پہ گر جائے، آسمان پہ چڑھ جائے، میری کرنسی سونا ہے، سونے کی اپنی قدر ہے، سونا کسی اور چیز سے نہیں فرق پڑتا اس میں۔ تو اسلام کی کرنسی سونا چاندی ہے۔ جب کرنسی سونا چاندی ہو جائے تو مہنگائی زیرو ہو جاتی ہے، 0 یا 0.1 یا 0.2 ہو جاتی ہے۔ آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بکری کا جو ریٹ تھا درہم میں، آج بھی وہی ریٹ ہے۔ اس وقت بھی جو دودھ کا ریٹ تھا آج بھی وہی ریٹ ہے، ریٹ وہی ہے اگر آپ سونے چاندی کے حساب سے دیکھیں۔ ہاں آپ روپے کے حساب سے دیکھیں گے تو شاید زمین و آسمان کا فرق نظر آ جائے گا۔ سو اگر کرنسی سونے چاندی پر مبنی ہوگی تو وہاں پہ آٹومیٹیکلی مہنگائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ لوگ جو کہتے ہیں نا سود نہ لے تو کیا کریں یار، قیمت قدر ختم ہو رہی ہے، یہ مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام یہ کرتا ہے۔ ویسٹ کیا کرتا ہے؟ ویسٹ نے تو پہلے سن 44 تک دنیا بھر میں سونے والی کرنسی تھی۔ سن 44 میں امریکہ نے دنیا سے کہا، ورلڈ وار 2 میں یورپ سے کہا کہ میں نے آپ کو بچایا ہے، تم میرا ایک احسان مانو گے اور میرے کام کرو گے، اور وہ یہ کہ اب تم لوگوں نے اپنے پاس ڈالر رکھنے اور میں اپنے پاس سونا رکھتا ہوں، میں جو ڈالر جاری کروں گا میرے پاس سونا ہوگا۔ اور بعد میں انہوں نے کہا میں کوئی سونا نہیں رکھنے والا، اور صرف اب وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہمیں دیتے ہیں، گندم لے جاتے ہیں، کاغذ کا ٹکڑا دیتے ہیں، تیل لے جاتے ہیں، ان سے کاغذ کا ٹکڑا ہمیں دیتے ہیں، بس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اب یہ جو مغرب کا جو سارا بحران ہے اس میں کل کے سامنے آ گیا ہے، ڈالر کی حیثیت ہے، کاغذ کا ٹکڑا یہ وہ مشینوں سے چاپ رہے ہیں اور دنیا بھر سے چیزیں خرید رہے ہیں۔ ہمیں جو ہے ہم گندم دیتے ہیں، وہ ہمیں کاغذ کا ٹکڑا دیتے ہیں۔ تو یہ ہم ہمیشہ ان پہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے، جب تک ہم اپنی کرنسی ڈالر اور یورو سے جوڑیں گے ہم برباد ہو جائیں گے۔